فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 1. موضوع ہے انسان. ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے. سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے. آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 174. باب ہے 18واں. موضوع ہے اعضاء کی موزونیت. انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیٹیبل. کمپیوٹر کے کئی پروگرام یا ہارڈ ویئرز میں بھی اس لفظ کا استعمال عام ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام یا پارٹ فلاں کمپیوٹر میں چل سکتا ہے، فلاں میں کام نہیں کرے گا. چلیں آپ کو مزید سادہ سی مثال دیں. مثلاً آپ انرجی سیور بلب خریدتے ہیں تو دکاندار آپ سے معلوم کرتا ہے کہ چوڑی والا چاہیے یا دوسرا. آپ اسے بتاتے ہیں کہ چوڑی والا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بلب ہولڈر میں چوڑیاں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ غلطی سے دوسری قسم کا بلب خرید لیں گے تو وہ ہولڈر میں نہیں لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چوڑی والا بلب ہی آپ کے بلب ہولڈر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اسی طرح آپ کے پاس ڈی وی ڈی ہے تو یہ ڈی وی ڈی پلیئر پر ہی چلے گا، اور اگر آپ اسے ڈی وی ڈی پلیئر کی بجائے ٹوسٹر کے اندر ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ٹوسٹر سے کمپیٹیبل نہیں ہے تو ٹوسٹر اسے جلا تو سکتا ہے، چلا نہیں سکتا. مرد اور عورت. انسانی جسم کے اعضاء اور مرد خواتین کے الگ الگ اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے موزوں کمپیٹیبل بنایا ہے، اور ان اعضاء کو سکڑنے اور پھیلنے والا، کھلنے اور بند ہونے والا تخلیق فرمایا ہے. بعض اعضاء کھلنے اور پھر بند ہو جانے والے پھولوں کی طرح ہیں، اور بعض اعضاء شہد کی مکھی کی اسٹرا جیسی زبان کی طرح ہیں. جسم کی مکھی کے اسٹرا جیسی یہ زبان عام حالت میں اس کے منہ میں بند رہتی ہے، لیکن وقت ضرورت یہ سیدھی ہو کر تن جاتی ہے. کام ختم ہونے کے بعد یہ سمٹ کر واپس شہد کی مکھی کے منہ میں چلی جاتی ہے. شریعت اور سائنس کی زبان اس موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات کو ہم نے متشابہات کے ساتھ بیان کیا ہے. ان اعضاء میں قدرت کی نشانیاں اور ان کی کارکردگی جاننا چاہیں تو ہماری کتاب جسم کے عجائبات کا مطالعہ فرمائیں. بات دراصل یہ ہے کہ شریعت اور سائنس کی زبان بہت واضح اور دو ٹوک ہوتی ہے تاکہ کسی حکم اور اصول کو سمجھنے میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو. لیکن عام سامعین کے لیے کتاب لکھتے وقت یا پڑھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی لفظ قاری کے ذوق مطالعہ پر گرا نہ گزرے. امام علیہ السلام نے اعضائے تولد کے حوالے سے جو کچھ فرمایا اسے ہمارے سامعین توحید ائمہ یا توحید مفصل نامی کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اثبات وجود خدا کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے مفصل ابن عمر کو ان اعضاء کی خلقت اور کارکردگی کے بارے میں بھی بتایا جو ہمارے جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے ذمہ دار ہیں. جسم کا ڈرینیج سسٹم. امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ انسان کے کھانے پینے سے جو زہریلے مادے جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جسم سے نکل جانا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھو مفصل،
جب کوئی گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو اس میں بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ ایک خاص مقام پر بنایا جاتا ہے جہاں پر بھی ہوا اور اس جگہ سے غلاظتیں بآسانی گھر سے نکل سکیں۔ اسی طرح جسم کے فاسد اور زہریلے بدبودار فاضل مادوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں نکاسی کی جگہیں ایسے مقامات پر بنائی ہیں جو بہت پوشیدہ ہیں۔ اخراج کی جگہیں ایسے مقام پر نہیں بنائیں جو ہر وقت نظر آتی ہوں۔ تم مفصل دیکھو، کیا مادے یا طبیعت میں یہ شعور ہو سکتا ہے کہ ہر عضو کو انسان کی سہولت کے مطابق ایک خاص مقام پر خلق کر سکے۔ بدن کی 4 قوتیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب میں تم سے ان 4 قوتوں کا بیان کروں گا جو انسانی جسم کو عطا کی گئی ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء کی مدد سے کام کرتی ہیں۔ یہ مختلف اعضاء اور ان کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، قوت جاذبہ۔ یہ قوت غذا کو جسم کے لیے قابل قبول بناتی ہے اور اسے معدے میں لے جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے قوت ماسکہ۔ یہ وہ قوت ہے جو غذا کو جسم میں روکتی ہے اور تاکہ طبیعت یعنی اللہ کی قدرت اس غذا پر کام کر سکے۔ یہ قوت غذا کو جسم میں ٹھہراتی ہے، ورنہ غذا اور پانی استعمال کرتے ہی جسم سے باہر نکل جایا کرتے۔ نمبر 3، قوت ہاضمہ۔ یہ قوت غذا کو پکاتی ہے، قابل ہضم بناتی ہے اور اس کا لب لباب یا جوہر نکال کر اسے دوران خون کے ذریعے بدن میں پھیلا دیتی ہے۔ اس کی مثال آنتوں کا غذا سے سارا پانی نکال کر غذائی اجزاء کو واپس خون میں شامل کر دینا ہے۔ اسی طرح چکنائی کا ایک دوسرے نظام کے تحت جسم میں پہنچنا ہے، جس کی تفصیل آپ گزشتہ ابواب میں پڑھ چکے یا سن چکے ہیں۔ نمبر 4، قوت دافعہ۔ یہ وہ قوت ہے جو غذا سے جوہر حیات نکلنے کے بعد فاضل مادوں کو جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ تو مفصل انسان کو اپنے جسم میں موجود ان قوتوں پر غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس نے بنایا اور کس حسن و خوبی کے ساتھ بنایا۔ انہیں اس لیے بنایا گیا کہ جسم کو ان کی ضرورت تھی۔ تم ان پر جس قدر غور کرو گے تو تمہیں ان میں خالق کائنات کی اس قدر زیادہ حیران کن تدبیریں اور حکمتیں نظر آئیں گی۔ بادشاہ اور خدمتگار۔ صفحہ نمبر ہے 178۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، مثلاً انسان کا جسم تو ایک بادشاہ کا مکان ہے۔ اس مکان میں اس کے بچے اور اس کی خاص خدمتگار رہتے ہیں۔ اسی مکان میں کئی نوکر چاکر بھی ہیں جو اس مکان کے سارے کاموں کو سر انجام دینے کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1، مثلاً ایک نوکر کا کام ہے کہ وہ ضروری چیزوں کو جمع کرے اور ان خاص خدمتگاروں کے پاس رکھے۔ نمبر 2، دوسرے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ آیا ہے اس کو لے جائے اور جمع کرے تاکہ ان چیزوں کی اصلاح ہو سکے اور انہیں کھانے کے لائق بنایا جا سکے۔ نمبر 3، تیسرے نوکر کا کام یہ ہے کہ وہ اسے درست کرے، کھانے کے لیے تیار کرے اور ہر ایک کو تقسیم کرے۔ نمبر 4، چوتھے ملازم کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھے اور گھر میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے اسے مکان سے جمع کر کے گھر سے دور کوڑے کے ڈھیر پر لے جا کر پھینک دے۔ اب دیکھو، اس مکان یعنی جس میں انسانی کا مالک وہ بادشاہ تو خلاق علیم ہے جو تمام عالموں کا مالک ہے، اور مکان یہ جسم ہے اور اس کی خاص خدمتگار یہ اعضاء ہیں، اور نوکر چاکر یا ملازم یہی 4 قوتیں ہیں جن کا میں نے تم سے بیان کیا۔ اور انسان اس مکان میں کرایہ دار کسی حیثیت سے رہتا ہے، البتہ اسے کوئی کرایہ ادا نہیں کرنا پڑتا، اور شاید اسی لیے بھول جاتا ہے کہ یہ مکان اس کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ ایک دن اسے اس مکان کو خالی بھی کرنا ہے۔ میرا بیان اس طرح کا نہیں۔ مفصل، تم شاید میری ان باتوں کو جو میں نے تمہیں بدن کی 4 قوتوں کے بارے میں بتائی ہیں غیر ضروری یا بے سبب خیال کرو، کیونکہ یہ عام سی باتیں ہیں جو طبیبوں اور حکیموں کو بھی معلوم ہیں، لیکن میرا بیان اس طرح کا نہیں ہے، اور نہ میری گفتگو کا مقصد وہ باتیں بتانا ہے جو اتباع کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور جن کی انہیں بیماریوں کو دور کرنے یا علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔
میں نے یہ باتیں اس مقصد کے لیے بیان نہیں کی، میں نے ان 4 باتوں کا بیان اس مقصد سے کیا ہے کہ جس کی ضرورت دین کی اصلاح اور گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے پڑتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود پیدا کیا گیا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کی مثال میرا وہ بیان اور مثال ہے جس میں نے تدبیر اور حکمت کو واضح کیا تھا۔ تدبیر سے کیا مراد ہے؟ اس عنوان کے تحت امام علیہ السلام نے انسان کی خلقت کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد تدبیر الہی ہوتی رہتی ہے۔ امام علیہ السلام کے اس جامع کلام کی مختصر سی وضاحت ہم گزشتہ باب میں جینیٹک سائنس کی مدد سے سامعین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ حافظہ، نسیان اور شرم و حیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل ذرا غور کرو ان صلاحیتوں کے بارے میں جنہیں نفس انسانی میں رکھا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے حافظہ، نسیان یعنی بھول جانا، اور شرم و حیا۔ دیکھو اگر ان میں سے صرف قوت حافظہ ہی انسان میں نہ ہو تو انسان کا کیا حال ہوگا، اس کے کاموں میں کس قدر خلل پیدا ہوگا، اور تجارت، لین دین وغیرہ کس طرح کر سکے گا۔ اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس کا دوسروں پر کیا آتا ہے اور دوسروں کا اسے کیا دینا ہے، کب کس سے کیا لیا تھا، کیا دیا تھا، کیا سنا تھا، کیا وعدہ کیا تھا، کس نے اس پر احسان کیا تھا اور کس نے اس کے ساتھ برائی کی تھی، کس چیز نے اسے فائدہ پہنچایا تھا اور کس چیز نے نقصان۔ پھر وہ اگر راستہ چلتا تو وہ راستہ اسے یاد ہی نہ رہتا، اگر پڑھتا تو کسی علم کو یاد کس طرح رکھ پاتا۔ وہ نہ کسی دین کی اچھائیاں یاد رکھ کر اس پر قائم رہ سکتا تھا، نہ کسی تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، نہ کسی گزشتہ چیز پر کسی موجودہ چیز کو قیاس کر سکتا تھا کہ اسے پہلے کہاں دیکھا تھا اور یہ کیا ہے۔ تم دیکھو کہ صرف ایک ہی صلاحیت کس قدر انمول اور ضروری ہے کہ اگر صرف یادداشت نہ رہے تو زندگی کس قدر بدمزہ ہو جائے گی، کس قدر دشواریاں اس کے کاموں میں حائل ہو جائیں گی اور وہ زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ بھول جانا بھی ایک نعمت، امام علیہ السلام نے فرمایا، اور دیکھو حافظے سے بھی بڑھ کر جو نعمت انسان کو ملی ہے وہ ہے نسیان، یعنی بھول جانے کی صلاحیت۔ اگر نسیان نہ ہوتا تو آدمی کو اپنی کسی مصیبت پر کبھی صبر و سکون ہی نہ مل پاتا، اور نہ کبھی وہ اپنی محرومیوں پر صبر کر سکتا تھا، نہ اس کی کوئی خواہش کبھی دھیمی پڑتی۔ مثلاً اسے اپنے گھر، کار، دولت یا کسی اور چیز کی خواہش ہوتی تو یہ خواہش کسی لمحے کم نہ ہوتی۔ کسی سے انتقام لینا ہوتا تو وہ ہر وقت اس آگ میں جلتا رہتا، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ ہی نہ اٹھا پاتا۔ اس لیے اسے اپنی مصیبتیں اور حسرتیں ہمیشہ یاد رہتی، نہ اسے حکمرانوں کے بھول جانے اور حاسدوں کے حسد سے رکنے کی کوئی امید رہتی۔ اسے ہر وقت یاد رہتا کہ میں نے فلاں کام غلط کیا تھا، کسی وقت بھی پکڑا جاؤں گا۔ اسے یاد رہتا کہ فلاں غلطی میں نے کی تھی تو سزا دینے والا اسے بھولے گا نہیں۔ اسی طرح حسد کرنے والوں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی باتیں وہ کسی لمحے بھول ہی نہ پاتا۔ اس طرح اس کی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی۔ متضاد لیکن مفید۔ تو مفصل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ دونوں صلاحیتیں یعنی حافظہ اور نسیان جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں کس طرح انسان میں پیدا کی گئی ہیں، اور ان میں کس قدر مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جن سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ حافظہ اور بھول دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، لیکن تم دیکھو دونوں ہی انسان کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہیں۔ دونوں میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھو کہ کچھ لوگوں کا نظریہ اور اعتقاد ہے کہ تمام اشیاء عالم کے 2 الگ الگ خالق ہیں۔ مانو یہ فرقے کے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سود مند چیزوں کو الگ خدا نے پیدا کیا اور نقصان دہ چیزوں کو الگ خالق نے بنایا۔ کیا حافظہ اور نسیان الگ الگ خداؤں کی تخلیق ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نسیان یا بھول جانا بظاہر نقصان دہ چیز ہے اور حافظہ ایک سود مند صلاحیت ہے۔ تو 2 الگ الگ خداؤں کو ماننے والے ان دونوں متضاد ایک دوسرے کے برعکس صلاحیتوں کو اگر 2 الگ الگ خداؤں کی تخلیق سمجھیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ دونوں ہی صلاحیتیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ دونوں میں نفع ہی نفع ہے، دونوں میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ شر پیدا کرنے والا خدا
خیر پیدا ہی نہیں کر سکتا جیسا کہ خود ان کا نظریہ ہے۔ تم یہ بھی دیکھو مفصل کہ حافظہ اور نسیان کس قدر عظیم الشان نعمتیں ہیں اور انہیں کس طرح انسان میں خلق کیا گیا۔ تو کیا کسی حکیم مطلق کے ارادے کے بغیر انسانی وجود میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی تھیں؟ مادہ یا نیچر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ان باتوں کا خیال رکھ سکتے تھے؟ حافظہ اور نسیان میڈیکل سائنس کی نظر سے انسان پیدا ہونے کے پہلے لمحے سے لے کر اپنے آخری سانس تک اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے وہ اپنے 5 حواسوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ان 5 حواسوں یا حاسوں یعنی اعضاء کا کام ارد گرد کے ماحول سے معلومات جمع کر کے انہیں دماغ کی طرف روانہ کرنا ہے۔ آنکھیں ارد گرد کی ہر چیز کو ہر وقت اسکین کرتی رہتی ہیں اور ان کی تصاویر برقی کیمیائی سگنلز کی شکل میں دماغ کو ارسال کرتی رہتی ہیں۔ کان ارد گرد کی آوازوں کو جمع کر کے انہیں دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ زبان ذائقوں کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتی ہے۔ ناک خوشبوؤں یا بدبوؤں کے بارے میں ہر لمحہ دماغ کو اطلاعات فراہم کرتی ہیں۔ ہماری جلد میں موجود اعصابی نظام ارد گرد کے ماحول کے درجہ حرارت، روشنی، تاریکی چیزوں کی نرمی اور سختی کے بارے میں دماغ کو اطلاع دیتا رہتا ہے۔ مثلاً جس بیڈ یا کرسی پر آپ بیٹھتے ہیں یا جس چیز کو آپ چھو رہے ہیں وہ نرم ہے یا سخت، گرم ہے یا ٹھنڈی، آپ کے ارد گرد اندھیرا ہے یا چمکتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، یہ سب تفصیلات ہر لمحے ہمارا اعصابی نظام دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ یہی نظام جسم کی اندرونی ضرورتوں، دردوں اور تکلیفوں کے بارے میں دماغ کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ دماغ ہر لمحے بیرونی دنیا سے اپنی طرف آنے والی لاکھوں معلومات کو برقی کیمیائی سگنلز کی شکل میں وصول کرتا ہے، پھر انہیں اپنی زبان میں تبدیل کر کے ڈی کوڈ کرتا ہے اور ضروری معلومات پر جسم کے اعضاء کو اس مخصوص صورتحال کے تدارک کے لیے فوری احکامات صادر کرتا ہے۔ مثلاً آپ کا پاؤں میوزک کے فرش پر پھسلنے لگتا ہے تو پاؤں میں موجود مواصلاتی نظام اس کی مثلاً آپ کا پاؤں موزائک کے فرش پر پھسلنے لگتا ہے تو پاؤں میں موجود مواصلاتی نظام اس کی فوری اطلاع دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ اسی وقت آپ کے کانوں میں توازن کو برقرار رکھنے والا نظام دماغ کو اطلاعات فراہم کرتا ہے کہ جسم مثلاً دائیں طرف گر رہا ہے۔ دماغ فوراً ہی جسم کے بائیں حصے کے پٹھوں کو کھینچ جانے کا حکم صادر کرتا ہے اور یہ پٹھے جسم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ گرتے گرتے سنبھل جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بے اختیار منہ کے بل زمین کی طرف گر جائے تب بھی دماغ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے اور ہاتھ چہرے سے پہلے زمین پر ٹک جاتے ہیں اور چہرہ زخمی ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کے فرش پر پھسلنے کی تمام تر تفصیلات کو دماغ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور آئندہ جب آپ موزائک کے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو دماغ آپ کو گزشتہ تجربے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیتا ہے اور آپ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو دماغ آپ کو نماز کے بارے میں یاد دلاتا ہے اور آپ مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور جب آپ چلتے چلتے فائرنگ کی آواز سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ آپ کسی دوست، دشمن، کسی رشتے، کسی شے، کسی دوا، غذا، مشروب کو دیکھیں یا اس کا نام سنیں تو دماغ اس سے متعلق تمام تر تفصیلات اور تجربات آپ کو یاد دلاتا ہے۔ اگر یہ یادداشت اور حافظہ نہ ہوتا تو مشکلات کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس سے حیران کن معاملہ نسیان کا ہے۔ دماغ کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری، غیر ضروری اور غیر اہم معلومات کو الگ الگ اسٹور کر سکے۔ انتہائی ضروری معلومات ذہن میں ہر وقت تازہ رہتی ہے۔ غیر اہم تکلیف دہ یادوں، باتوں اور تجربات کو دماغ بتدریج آپ کی فوری پہنچ سے دور کرتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دکھوں، اپنی ذلتوں، تکلیفوں اور اذیتناک تجربات کو بتدریج بھولتے جاتے ہیں۔ اسی کو صبرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں، وہ یادیں ہمیشہ کے لیے محو نہیں ہوتی، کہیں محفوظ رہتی ہیں لیکن آپ کی فوری پہنچ سے دور۔
اگر دماغ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آدمی اپنی ذلت کو کبھی نہیں بھول پاتا، ماں اپنے مرنے والے بچے کا غم کبھی فراموش نہ کر پاتی، جن مشکلات سے ہم کبھی گزرے تھے ان کی اذیتیں ہم کبھی نہ بھول پاتے۔ انتقام کا جذبہ دماغ میں طوفان اٹھائے رکھتا اور زندگی جہنم بن کر رہ جاتی۔ یہ حوالہ ہے کتاب جسم کے عجائبات سے۔ باب شروع ہو رہا ہے 19واں، گفتگو کی صلاحیت اور اللہ کی حکمتیں، اور صفحہ نمبر ہے 187، گفتگو کی صلاحیت اور اللہ کی حکمتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل غور کرو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک اور عظیم نعمت پر، جس کے ذریعے انسان اپنے باطنی خیالات، حاجت، تکلیف، خوشی، غم، ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات اور اپنی کیفیات کو دوسرے سے بیان کر سکتا ہے، اور یہ نعمت ہے بولنے اور گفتگو کرنے کی انمول صلاحیت۔ اگر یہ نعمت انسان کے پاس نہ ہوتی تو یہ دوسرے حیوانوں کی طرح ہوتا، جو نہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ سکتے ہیں اور نہ دوسری کی بات سمجھ سکتے ہیں، یعنی نہ وہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہم ان کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بولنا اور اسے سن کر سمجھنا، جس طرح گفتگو کرنے کی صلاحیت اللہ رب کریم کی عظیم نعمت ہے، اسی طرح گفتگو کو سننا اور اسے سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی اگر بولنے کی صلاحیت ہوتی لیکن اس گفتگو کو سننے اور سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا، اسی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان میں موجود ہوتی اور بولنے یا گفتگو کرنے والا کوئی نہ ہوتا، تو دونوں ہی صلاحیتیں موجود ہونے کے باوجود انسان کے لیے بیکار ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہی صلاحیتوں سے بیک وقت نوازا ہے۔ ان دونوں صلاحیتوں کو بیک وقت موجود ہونا اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا بھی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بولنے کے عجائبات، بولنے اور سننے کے عمل کی سائنسی تشریحات ہم گزشتہ ابواب میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ حیران کن عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو گزشتہ ابواب دیکھیے، اور تفصیلات کے متلاشی ہوں تو ہماری کتاب جسم کے عجائبات کا مطالعہ فرمائیے۔ تحریر کی صلاحیت، گفتگو کرنے کی صلاحیت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ مفصل، تم غور کرو تو دیکھو گے کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، جس کے ذریعے گزشتہ زمانے کے افراد، علوم، تہذیبوں اور معاشروں کے حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور موجودہ زمانے کے لوگوں کے حالات مستقبل میں آنے والوں کے لیے ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں۔ تحریر کے ذریعے مختلف علوم و آداب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ گفتگوؤں، معاہدوں اور حساب کتاب کو بھی تحریری کے ذریعے ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا جاتا ہے۔ لکھنے اور قلم بند کرنے کی یہ صلاحیتیں نہ ہوتیں تو ایک عہد کی تاریخ دوسرے عہد تک منتقل نہیں ہو سکتی تھی، ایک زمانے کی خبریں دوسرے زمانے سے بالکل منقطع ہو جاتیں، علوم معدوم ہو جاتے، تہذیبوں کے حالات تلف ہو جاتے۔ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں انہیں اپنے گھر کی خبر ملتی اور نہ وطن میں موجود لوگوں کو سفر پر جانے والوں کی خیریت۔ اسی طرح دینی معاملات کے ساتھ ہوتا کہ دین کے احکامات، آداب، روایات، تعلیمات دوسرے زبانیں میں مفقود ہو جاتے، ان میں خلل واقع ہو جاتا، اور ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ ان کا جاننا ممکن نہ رہتا، اور جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کا جاننا ممکن نہ رہتا۔ کیا انسان خود بخود بولنا اور لکھنا سیکھ گیا؟ مفصل، ممکن ہے تم سوچو کہ لکھنے اور پڑھنے کی ان صلاحیتوں کو انسان نے اپنی کوشش، تجربے اور ذہانت کے ذریعے حاصل کر لیا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی طبیعت اور فطرت میں پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں یعنی قوموں کی زبانیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبانوں کی طرح تحریریں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مثلا عربی، سریانی، رومی، انگریزی اور عبرانی رسم الخط ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ زبانیں اور تحریریں انسانوں نے خود بخود اپنے اپنے تجربات سے بنا لی ہیں، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ اگر دونوں کاموں میں انسان کی کوشش اور عمل کو دخل ہے، لیکن جس چیز کے ذریعے انسان اس تدبیر، فعل اور کامیابی تک پہنچا کہ لکھ، پڑھ، سن اور بول سکے،
وہ یقیناً عطائے خداوندی ہے، اور اس کے اسباب اور آلات کو اللہ رب کریم نے ان کے جسم اور فطرت میں پیدا کیا ہے۔ مثلاً دماغ، عقل اور اعضاء۔ اگر عقل نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا تو انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر زبان نہ ہوتی جس سے وہ گفتگو کرتا، اور ذہن نہ ہوتا جس کے ذریعے وہ سوچ کر بولتا، تو زبانیں کس طرح وجود میں آتی۔ اسی طرح اگر سوچنے سمجھنے کی بے شباہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسے خاص طرح کے ہاتھ اور انگلیاں نہ دی گئی ہوتی تو وہ قلم کس طرح تھامتا اور کس طرح لکھنے کے قابل ہوتا۔ ہاتھوں کی جلد، انگلیاں اور انگوٹھا، پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا، حلق کے اندر موجود ووکل کورڈز، اور پھر منہ میں آ کر تالو، دانتوں اور زبان اور ناک کی مدد سے کس طرح ایک بامعنی لفظ یا جملے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی کس قدر تفصیل ہم گزشتہ ابواب میں پیش کر چکے ہیں۔ انہی ابواب میں ہم دماغ اور ہاتھوں یا انگلیوں کے درمیان باہمی رابطوں کے بارے میں بھی سامعین کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں کسی حد تک بتا چکے ہیں۔ یہاں صرف ہم کھلنے اور بند ہونے والی انگلیوں، انگوٹھوں اور ہاتھوں کی جلد کے بارے میں عرض کریں گے۔ لکھنے کے عمل میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔ مثلاً ہاتھوں کی وہ جلد جو ہتھیلی کے سمت ہے، قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ اس جلد کو اگر محدب شیشے سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس جلد پر باریک باریک لائنیں موجود ہیں۔ یہ لائنیں آپ ہاتھ یا انگلیوں کا پرنٹ بنا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہتھیلیوں کی سمت والی کھال میں خاص طرح کی نمی ہر وقت موجود رہتی ہے، جو قلم یا دوسری چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ سخت سردی میں یہ نمی غائب ہو جاتی ہے، اسی لیے اس زمانے میں ہاتھ کی گرفت یا پکڑ معمول کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز، مثلاً قلم، بیٹ، کار کا اسٹیئرنگ یا قلم پکڑتے ہوئے تو انگلیوں اور انگوٹھوں کی مدد سے پکڑتے ہیں۔ آپ کوئی سوئی یا پن بھی انگلیوں اور انگوٹھوں کے بغیر نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں۔ دراصل انگوٹھا اور انگلیاں مل کر کسی پلاس کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا انگوٹھا کسی حادثے میں کٹ جائے تو اس کے لیے کسی بھی چیز کو اٹھانا، پکڑنا یا کام کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ انگوٹھا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہتھیلی کی حیران کن جلد اور چاروں انگلیاں مل کر بھی وہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھیں جو کام انگوٹھے کی مدد میں سے بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جدید زمانے میں کی بورڈ کے ذریعے ہم صرف ایک انگلی یا انگوٹھے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن پھر بھی وہی سوال سامنے آئے گا کہ انسان کو یہ عقل کس نے عطا کی کہ وہ لکڑی کی تختی یا ٹین کی سلیٹ سے کی بورڈ یا آئی پیڈ تک پہنچ سکے۔ دوسرے جانداروں کو دیکھو۔ امام علیہ السلام نے تحریر اور کلام جیسی نعمتوں کے حوالے سے مفصل ابن عمر سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مفصل اس بات یعنی تحریر، تقریر کی اہمیت اور افادیت سمجھنے کے لیے دوسرے جانداروں کو دیکھو جن میں نہ بامعنی کلام کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس ایسے اعضاء ہیں کہ وہ کوئی چیز تحریر کر سکیں۔ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ بندر کی ایک قسم ہے چمپینزی، انسان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دماغ، ہاتھ، پیر، انگلیاں، منہ، زبان، حلق سب کچھ موجود ہے، لیکن لکھنا تو درکنار، وہ صرف وہی آواز نکال سکتے ہیں جسے دوسرے بندر سمجھ سکیں۔ اللہ کا خاص احسان، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ باری تعالیٰ کا قانون فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ انسانوں پر ایک خاص احسان ہے، تو جو کوئی اس کا شکر ادا کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان سے مستغنی ہے۔ یہ ہمارا شکر اس کی عظمت میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہماری ناشکری اس کی عظمت کو کم کر سکتی ہے۔ انسان کو وہ علم دیا گیا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ مفصل یہ بھی دیکھو کہ انسان کو ان سب چیزوں کا علم دیا گیا جن میں اس کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی معرفت جو دلیلوں اور شہادتوں کے ذریعے عقلی بنیادوں پر حاصل کی جائے، اس کے ساتھ ان تمام کاموں کی معرفت جو اس پر واجب ہیں،
مثلاً انصاف کرنا اور اسے پسند کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اچھائی کو پسند کرنا، برائی کو ناپسند کرنا، یہ سب باتیں انسان کی فطرت و ضمیر میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو تمام امتوں اور مذاہب میں فطرتاً موجود ہیں، خواہ وہ ہمارے مخالف ہوں یا موافق۔ اسی طرح انسان کو ان تمام کاموں اور چیزوں کا بھی علم عطا کیا گیا جن میں اس کی دنیا کی بھلائی ہے، مثلاً زراعت، باغبانی، زمینوں کا آباد کرنا، مویشی پالنا، زمین میں کنویں کھودنا، پانی کے چشموں کو استعمال کرنا، جڑی بوٹیوں کی شناخت جن سے امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح جواہرات یا سونے چاندی کی کانوں کی پہچان، کشتی پر سوار ہونے والے یعنی کشتی چلانے، دریا میں غوطہ خوری کرنے، جنگلی جانوروں، چوپایوں اور پرندوں کا شکار، مچھلیوں کو پکڑنے کی طریقے، صنعت و حرفت اور اس میں طرح طرح کی تدبیریں، تجارت اور معیشت اور حساب کتاب کا علم اسے دیا گیا۔ ان کے علاوہ بے شمار علوم ہیں جنہیں بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ غرض انسان کو وہ علوم دیے گئے یا طریقے بتائے گئے جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ تعداد ان باتوں کی ہے، لیکن مفصل زیادہ تعداد ان باتوں یا علوم کی ہے جن کا جاننا انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور نہ اس میں اس قدر طاقت و صلاحیت ہے کہ وہ کائنات کی ان سربستہ رازوں کو سمجھ سکے۔ تو ایسی چیزوں کا علم انسان کو نہیں دیا گیا، مثلاً جو رحم مادر میں ہے یا جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اس کے علاوہ علم غیب یا بعض وہ چیزیں جو پہلے ہو چکی ہیں، جیسے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا جاننا، اور جو دریاؤں کے اندر ہیں اور کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ علم کی تقسیم بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی منصوبہ ساز ہے جس نے یہ ساری باتیں اپنی مصلحت و مشیت کے مطابق طے کی ہیں اور انسانوں کے لیے ان کا حصول آسان کر دیا ہے۔ علم کی حد کیا ہے؟ علوم بے شمار ہیں اور انسانی عقل سب کو سمجھنے سے ہمیشہ معذور رہے گی۔ بہرحال خود عقل بھی وقت، زمانے، تجربات اور مشاہدات کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ انسان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ 100 سال پہلے انسان جن کاموں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان کا سر انجام دینا آج ایک معمول کی بات ہے، لیکن علم الہی، علم غیب انسان کے لیے ہمیشہ لامحدود رہے گا اور ناقابل حصول بھی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کائنات میں 100 کھرب کہکشائیں موجود ہیں، جن میں سے ہماری کہکشاؤں یعنی ملکی وے یعنی دودھیا کہکشاں میں سورج جیسے 100 ارب ستارے موجود ہیں۔ اس کہکشاں میں ہمارے نظام شمسی کی مثال صحرا میں ایک ذرے سے بھی کمتر ہے۔ انسان نامی یہ مخلوق اس نظام شمسی کے صرف ایک سیارے یعنی زمین پر پائی جاتی ہے۔ سائنسدان اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ابھی تک نظام شمسی کے صرف 2 سیاروں چاند اور مریخ تک کسی قدر رسائی حاصل کر سکے ہیں۔ دودھیا کہکشاں اور دوسری 100 کھرب کہکشاؤں میں کیا ہے، اسے معلوم کرنے کا بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فلکیات کے حوالے سے مزید معلومات آپ علیہ السلام کے تیسرے لیکچر میں تفصیل سے ملاحظہ کر سکیں گے۔ آج کے زمانے کی جدید ترین دوربینیں جو زمین کے باہر خلا میں تیر رہی ہیں اور صرف 30 کروڑ نوری سال یعنی لائٹ ایئرز تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس ناقابل تصور فاصلے کے بعد بھی انہیں کائنات کا اختتام نظر نہیں آتا۔ اس آخری حد پر روشنی کے عظیم مراکز کی روشنی کے تجزیے سے پتہ چلا وہاں جو کچھ ہے وہ یہاں یعنی نظر آنے والی کائنات سے بالکل مختلف ہے۔ خلائی سائنسدانوں نے اسے ایک متوازی کائنات کا نام دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، خداوند عالم نے 1,00,000 قندیلیں پیدا کی ہیں اور انہیں معلق کر دیا ہے۔ عرش اور تمام آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے حتیٰ کہ جنت و جہنم بھی ایک قندیل کے حلقے میں واقع ہیں۔ باقی قندیلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حوالہ ہے کتاب انوار النعمانیہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم بقدر 3 بالشت ہے۔ جو پہلی بالشت تک پہنچا وہ متکبر ہو گیا،
جو دوسری بالش تک پہنچا اس نے انکساری اختیار کی، اور جس نے تیسری بالش تک رسائی حاصل کر لی تو اسے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ علم غیب ان سب سے ماورا اور بالاتر